آج میں زد میں ہوں کوئی خوشگواں نہ رہے، آج میں زد میں ہوں کوئی خوشگواں نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ شعر ٹھیک کہہ دیتا پائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر اور میں مزمل اوان ہوں۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس، 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین، 3 آنریبل ججز نے بڑے دبنگ ریمارکس دیے، اور بہت سے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس جس میں جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں وہ واپس لے لیں گے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں سارے جو ہے نا وہ نکرے لگ کے کھلو گئے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نظر ثانی دی درخواستیں واپس لوائیں گے تھے، کیس واپس۔ تو ہر بندہ وہاں پر عدالت میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی نظر ثانی کی درخواستیں اس بنیاد پر واپس لینی ہے، اس بنیاد پر واپس لینی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ آپ سب اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں، آپ فیصلے پر عمل درآمد کروائیں، دیٹس اٹ، بات ختم، رولا ہی مک گیا، کہانی ختم شد، رولا مک گیا، گل ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونے دیں، اس پر عمل درآمد ہونے دیں، اس کو آپ فیصلے کو نافذ ہونے دیں۔ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے رہے ہیں؟ کوئی اوتھینٹک ریزن تو دیں، کوئی اوتھینٹک لاجک تو بتائیں کہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کی درخواستیں واپس لی جائیں۔ فیض آباد دھرنا کیس کی جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، کچھ مین پوائنٹس جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ 3 رکنی بینچ نے کیس کے خلاف دائر نظر ثانی کی اپیلوں کی سماعت کی۔ وفاق کے وکیل اٹارنی جنرل منصور اوان صاحب، اب آپ نے سننا ہے بڑے غور سے، میں بڑی غور طلب بات کر رہا ہوں۔ وفاق کے وکیل اٹارنی جنرل منصور اوان، الیکشن کمیشن کے وکیل، پیمرا کے وکیل، سب نے نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نظر ثانی کی جو اپیل ہے اس کی جو پیروی ہے وہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ اوتھینٹک ریزن بتانا شروع کر دی کہ جی یہ وجہ ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلاں ہے۔ اب وہ وفاق کے وکیل، اٹارنی جنرل، الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی اپیل، پیمرا کی نظر ثانی کی اپیل، سب نے کیس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، سب نے کیس کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے جس کے خلاف ہر محکمے نے الگ الگ سے پٹیشنز دائر کی تھیں۔ اب یہ تمام لوگ جو پہلے یہ کہتے تھے، دیکھیں نا، نظر ثانی کی درخواستیں تو اس لیے دائر کی تھی نا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2019 میں فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ سنایا، اس وقت سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم۔ اب وہ جج صاحب تو ریٹائر ہو گئے، جسٹس مشیر عالم جن کا سندھ سے تعلق تھا، اور وہ بھی بڑے کریڈیبل جج تھے، تو دونوں ججز نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا کہ 2017 میں ہونے والا جو فیض آباد دھرنا تھا اس میں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا بریگیڈیئر فیض حمید انوالو تھے، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائیں، اور وہ بھی آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں کہ وہ سارا کٹی کٹا جو ہے وہ کس طرح نکالنے کی کوشش کی گئی۔ پھر جی سر جب نظر ثانی جو ہے اس کی درخواستیں دائر کی گئیں اور الگ الگ سے پٹیشنز دائر کی گئی تھیں، وفاق نے الگ سے کی، تو تحریک انصاف جو ہے جی اس کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، تحریک انصاف نے بھی پٹیشن دائر کی تھی، اور ان کے وکیل علی ظفر صاحب نے بھی کیس کو آگے لے کر چلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی اپنی نظر ثانی کی درخواست واپس لے لیتے ہیں۔ سب پیچھے ہو گئے، پیمرا پیچھے ہو گیا، الیکشن کمیشن جو تھا وہ پیچھے ہو گیا، اور اٹارنی جنرل جو وفاق کے نمائندے ہیں، جو وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ پیچھے ہو گئے۔ تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر جو ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، ایس ایم ظفر صاحب کا پاکستان کے اندر بہت بڑا نام ہے، پاکستان کی وکالت کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ قانون کے لحاظ سے جتنے آپ سمجھ لیں کہ قانون کے لحاظ سے جتنی وہ پاکستان کے اندر ایک توانا آواز سمجھی جاتی ہیں، شاید اتنا کوئی کریڈیبل لائر میں نے دیکھا ہو، وہ بہت کریڈیبل لائر ہے۔ تو سر جو تینوں ججز ہیں، پھر تینوں ججز نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، عدالت میں کہا یہ ہو کیا رہا ہے، کی تماشا لایا ہوا ہے تسی نظر ثانی دی درخواست دائر کی تھی، تسی ہون کہہ رہے ہو اسی واپس لینی ہے۔ اس کا مطلب یہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں،
اس کا مطلب یہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو پہلے فیصلہ دیا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، جب وہ جج تھے سپریم کورٹ کے، اور ان کے ہی ایک فاضل ساتھی فاضل جج جسٹس مشیر عالم نے، دونوں ججز کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ 2017 میں ہونے والا جو فیض آباد دھرنا ہے اس کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کرتا درتا باجوہ اور فیض حمید جو اس میں ڈائریکٹلی طور پر انوالو تھے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہوتا کیا ہے جی، 2019 میں یہ آتا ہے فیصلہ، 2019 میں ہوتی ہے کور کمانڈر کانفرنس۔ کور کمانڈر کانفرنس جو منعقد ہوتی ہے اس وقت جی جو فیض حمید صاحب ہیں وہ میجر جنرل ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر باجوہ صاحب کو تمہید پڑھاتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا غلط ہویا ہے، ادارے دی ساکھ متاثر ہوئی ہے اس فیصلے نال، اور اس فیصلے سے ادارے کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو فیض حمید صاحب جو اس وقت جو ہے وہ ڈی جی سی تھے، تو فیض حمید صاحب کیا کہتے ہیں باجوہ صاحب کو کہ جی یہ تو ہمارے ادارے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، اور اس فیصلے سے جو ہے وہ ہم سمجھ لیں کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو کسی طرح غیر مؤثر کرنا ہے، کیونکہ اس فیصلے سے ادارے کے اوپر جو ہے جو قدغن لگی ہے، جو ادارے کے اوپر انگلی اٹھی ہے، جو ادارے کی کریڈیبلٹی اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، اس حوالے سے کوئی پلان بنائیں یار کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ریورس کرنا ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے۔ تو باجوہ صاحب بیٹھے تو فیض حمید صاحب نے مشورہ دیا کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ایک ریفرنس لایا جائے ان جج صاحب کے خلاف۔ اور اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جب عمران خان صاحب اقتدار سے اترے تو انہوں نے جب صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو آپ کی حکومت ریفرنس لائی تھی اس پر کیا کہیں گے؟ تو عمران خان نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میں تو اس حوالے سے لا علم تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو صحافی نے سوال کیا کیا اس وقت کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کیا اس کے کہنے پر یہ ریفرنس دائر ہوا؟ تو عمران خان صاحب نے کہا آپ کو کوئی شک ہے؟ انہی کے کہنے پر ہوا۔ تو سر اس میں انوالو تھے فیض حمید صاحب، اس میں انوالو تھے قمر جاوید باجوہ صاحب، اس میں انوالو تھا بدنام زمانہ شہزاد اکبر، اس میں انوالو تھے فروغ نسیم صاحب۔ اور فروغ نسیم صاحب اب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے کندھوں سے اتار کے دوسرے کے کندھوں پر ڈال دینا، تو وہ فروغ نسیم صاحب نے پھر بعد میں کہا جب یہ حکومت ختم ہوئی عمران خان کی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو عمران خان کے اصرار پر ہوا، اور یہ جو صدارتی ریفرنس ہم نے سپریم کورٹ میں دائر کیا یہ عمران خان صاحب کا اصرار تھا کہ یہ جج صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ تو اب جو ہے نا وہ سارا معاملہ پلٹی کھا کر یہاں پر آیا، اور فیض حمید صاحب نے چونکہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، اس کو پرسنل لے لیا، وہ پرسنل ہو گئے تھے کہ جی فیض آباد دھرنا کیس میں چونکہ اس وقت کی جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے کرتا درتوں میں وہ شمار ہوتے تھے، اور فیض حمید صاحب نے اس بات کو بڑا ہرٹ فیل کیا کہ جی یہ تو بات میرے پر آئی ہے، ادارے کے اوپر آئی ہے، باجوہ کیونکہ باجوہ اور فیض حمید ایک کسن سر گٹ جوڑے گا سی دونوں دا، دونوں نے پروجیکٹ عمرانیہ کو سہولت کار کے طور پر پاکستان کے اندر پروموٹ کیا، پاکستان کے اقتدار پر عمران خان کو مسلط کیا، اس سے پاکستان کا بیڑا غرق کروایا، 3.5 سال اس سے نالائق شخص سے حکومت کروائی، اور اس کے بعد پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اور سر پاکستان آج کہاں کھڑا ہے آپ دیکھ لیں، پاکستان ڈی ٹریک ہو گیا، پاکستان اپنی اصل منزل سے پیچھے ہٹ گیا۔ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا؟ پاکستان کے حالات کا آج ذمہ دار کون ہے؟ ان ابتر حالات کا ذمہ دار ہم عمران خان کو تو کہتے ہیں، ساتھ سر یہ باجوہ اور فیض حمید صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ پروجیکٹ عمرانیہ لانچ کیا، اس کا افتتاح کیا، اس کا فیتا کاٹا، اور اس کے بعد اس کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا کہ جی تم وزیر اعظم، تم آج سے وزیر اعظم، تم آج سے چیف ایگزیکٹو، تو اس کو تو وزیر اعظم بنا دیا۔ اسی طرح سر جب وقت بدلتا ہے نا تو انسان بے اختیار ہو جاتا ہے۔ فیض حمید صاحب بطور DGISI بہت طاقتور تھے، اور ان کی کہانیاں اگر فیض آباد سے شروع ہوں تو مریم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، نون لیگ کی ساری لیڈرشپ تک ان کی کہانیاں بھری پڑی ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ مجھے کہیں زندہ نظر نہ آئیں، یہ لوگوں کو ایسے ہو جائے۔ وہ سر ساری پلاننگ تھی کہ فیض حمید صاحب کر کیا رہے تھے، اس ادارے کے اندر رہ کر کیسے وہ پالیٹکس کر رہے تھے، کیسے وہ اپنا جگاڑ لگا رہے تھے، کیسے وہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا وہ پورا جو ہے نا وہ
آپ سمجھ لیں کہ پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے ادارے کو تباہ کرنا ہے, کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرنی ہے, یہ سارا کچھ وہ کر رہے تھے. اور پھر عمران خان صاحب کی بھی میں نے آپ کو بات بتا دی. تو جب تک وہ طاقت میں تھے فیض حمید صاحب, تب تک تو کوئی نہیں بولا, تب تک تو کوئی اٹارنی جنرل, تب تک تو کوئی الیکشن کمیشن کا وکیل, تب تک تو کوئی پیمرا کا وکیل, تب تک کوئی تحریک انصاف کا کوئی جو ہے, ان تمام میں سے کوئی فریقین میں سے کوئی شخص آگے ہو کر یہ نہیں بولا کہ فیصلے میں بڑی خامی ہے. تب تو کوئی نہیں بولا کہ جی یہ فیصلہ جو ایسے آیا یہ ایسے آیا. آج سارے تسلیم کر رہے ہیں کہ جی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لے لو. آج سب کو یاد آ گیا جب یہ نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے تو اس کے بعد سب کے چہرے کے طوطے اڑ گئے ہیں, سب کے چہرے کی وائیاں اڑ گئی ہیں کہ اب اس کیس میں ہونا کیا ہے. سب کو پتہ ہے, یہ ریٹن آن دا وال ہے, یہ لکھا ہوا ہے دیوار کے اوپر, اور یہ دیوار کے اوپر مہر تصدیق لکھ چکا ہے, یہ ارباب اختیار لکھ چکے ہیں کہ سر اس کیس میں پہلے بتا رہا ہوں, اس غریب کی, اس فقیر کی, اس درویش کی یہ بات لکھ لیں کہ اس کیس میں تدہیر کا عمل شروع ہونے والا ہے اور فیض حمید صاحب گرفتار ہوں گے, اور یہ بعد میں بات جائے گی باجوہ تک. یہ فیصلہ ہے. اس کی سماعت بے شک نظر ثانی کی اپیلوں پر سماعت 1 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے, لیکن سر اس میں تدہیر کا عمل شروع ہونا ہے, بچنا کسی نے کوئی نہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مکمکہ کر لیں گے, وہ سر مکمکہ کرنے والے جج نہیں ہیں, وہ بندیال تو ہیں نہیں کہ اپنی ساسو ماں کے کہنے پر فیصلے دیں گے اور عمران خان کی محبت میں عدلیہ کو ایک چنڈو خانہ بنا دیں گے. ایسا تو نہیں کریں گے. بندیال نے تو جو حرکتیں کی اس نے تو اللہ کو جواب دے ہونا ہے, اور اس نے پاکستان کے عدالتی نظام کا جو کھلواڑ کیا, اس نے جس طرح سے عمران خان کو بچانے کے لیے, اس پروجیکٹ عمرانیہ کو لانچ کرنے کے لیے ان سہولت کاروں کا ساتھ دیا, اس نے تو سر جواب دے ہونا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جی ان ججوں کا بھی یہ احتساب ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ہم عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پر پلتے ہیں, ہم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں. سر پاکستان کے اندر 2 اپرائٹ شخصیات آئی ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان اور عاصم منیر صاحب آرمی چیف. یہ 2 تگڑی شخصیات نے اداروں کو مضبوط کر دیا ہے اپنی کمال پالیسیز کی بدولت, اپنی شاندار اور جارحانہ پالیسیز کی بدولت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ کو طاقتور ادارہ بنانے کے لیے ٹھان لی ہے. اور یہ ہوگا, یہ ہونا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر کوئی دشمن باہر سے آ کر کہتا ہے کہ جی روک دو, تو سر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, اس کو کچل دیا جائے گا جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو. تو اسی طرح جی اب اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت میں کہہ دیا ہے, اور جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ آپ نظر ثانی کی درخواست کیوں واپس لے رہے ہیں, جو آپ نے درخواست دائر کی تھی, کیوں آپ اس کیس میں فریق نہیں بننا چاہتے, تو وہ سر آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریزن ہے. تو فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا فیصلہ یاد کریں جو ہم نے 2019 میں فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دیا. اب سر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ کہنے کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عوان صاحب عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کو تیار ہیں. شعیب شاہین جو پی ٹی آئی کا ترجمان بنا ہے نیا, وہ کہتا ہے کہ جی اگر اس کیس میں عدلیہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ جو کرتا دھرتا تھے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کو پکڑ کر ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں, تو ہم تیار ہیں اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے. سب لوگ تیار ہیں. تمام پاکستان کے جو لاء کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر عدلیہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ اس وقت کی پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ عناصر فیض آباد دھرنا کیس میں انوالو تھے, تو سر ان کو پکڑ کر سزائیں دی جاتی ہیں عدلیہ کے فیصلے کے مطابق, تو سب تسلیم کریں گے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہوگا میرے لحاظ سے, میں یہ سمجھتا ہوں, کیونکہ سر ہونا ایسا ہی ہے, جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. تو جو جنرل فیض حمید صاحب تھے جی, وہ ایٹ دی اینڈ ٹائم تک عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے, اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ کور کمانڈر پشاور سے کور کمانڈر بہاولپور بنے تو وہ باجوہ صاحب کا فیصلہ تھا, اور باجوہ صاحب کیوں چونکہ بڑی تنقید ہو رہی تھی, تو باجوہ صاحب نے پھر بعد میں یہ بات کو فیل کیا کہ یہ جو عمران خان یار مجھے سارا دن بیٹھ کر گالیاں دیتا ہے, ابھی میں آرمی چیف ہوں, تو یہ وجہ کیا ہے. تو پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اجلاس تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, اس میں یہ بات کی گئی کہ یہ جو پروجیکٹ عمرانیہ تھا نا,
اس میں یہ بیٹھے ہیں موصوف ساتھ بیٹھے ہیں یہ آپ کے فیض حمید صاحب، ان کی وجہ سے آپ کو گالیاں پڑتی ہیں، ان کی وجہ سے آپ پر تنقید ہوتی ہے۔ تو باجوہ صاحب نے فیض حمید صاحب کو کہا کہ مینو تیرا استعفیٰ چاہیے، مینو تیرا استعفیٰ چاہیے، تو اپنا استعفیٰ تیار رکھ۔ انہوں نے کھوٹا لائن لگانا تھا سر۔ فیض حمید صاحب کو پروجیکٹ عمرانیہ کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اگر آج عمران خان صاحب اقتدار میں ہوتے تو فیض حمید صاحب اگلے 10 سے 12 سال آرمی چیف ہوتے، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور جس دن عمران خان نے اسمبلی توڑنے کی بونڈی کوشش کی عدم اعتماد کی تحریک آنے کے بعد، جب عدم اعتماد آ جائے تب آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے، ڈیزالو نہیں کر سکتے، اس کو تحلیل نہیں کر سکتے۔ یہ مجلس شورا پارلیمنٹ تب تحلیل ہوگی جب وزیر اعظم خود اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس صدر کو بھیجے گا اور صدر اس پر دستخط کر کے اس کو منظور کر لیں گے، وہ تب مجلس شورا پارلیمنٹ تحلیل ہو سکتی ہے۔ اگر مجلس شورا پارلیمنٹ میں چیف ایگزیکٹو قائد ایوان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے تو وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا۔ وزیر اعظم کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس اس صورت میں نہیں ہے۔ یہی تو اس نے کیا آرٹیکل 6 والے قاسم سوری نے، جو جعلی ووٹ لے کر 4-5 سال سٹے آرڈر کے اوپر ڈیپٹی سپیکر بنا رہا قومی اسمبلی کا، پاکستان کے سب سے بڑے قائد، پاکستان کے سب سے بڑے ایوان کا، سب سے بڑی جو ہے وہ پارلیمان کا، اب وہ ڈیپٹی سپیکر بنا رہا جعلی ووٹ لے کر، 60-70 ہزار جعلی ووٹ لے کر، اور اس نے آئین کو توڑا، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا۔ تو اسی طرح جو گرفتاریوں کا عمل ہے سر وہ شروع ہونا ہے، اور فیض آباد دھرنا کیس میں خیر کسی کی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ پھر وہی شعر کہ آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گماں نہ رہے، آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوش گماں نہ رہے، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ شعر صحیح کہہ دیتا ہے۔ اجازت دیو، اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔